بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ٹرینڈنگ ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگے گا اور آپ بھی میری طرح اس سے کچھ سیکھیں گے۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی۔ طاغوت کے نام پہ بحث چل رہی تھی۔ ایک پروگرام میں ایک لڑکی نے ساحل ادیم سے سوال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ دنیا کی سب عورتیں جاہل ہوتی ہیں، آپ اپنے اس قول پر ہم سب سے معافی مانگیں۔ ساحل ادیم صاحب بڑے خاموشی سے اس سوال کو سن رہے تھے۔ اس پروگرام میں خلیل الرحمن بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اسی اثنا میں ساحل ادیم نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کو طاغوت کا مطلب پتہ ہے؟ جس پر لڑکی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ زندگی میں میں نے پہلی بار سنا۔ آگے سے ساحل ادیم کہتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم طاغوت کے بارے میں جانتے ہیں کہ طاغوت ہے کیا۔ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وہ نظام عدالت بھی اسی میں آتا ہے جو نہ تو اقتدار اعلیٰ یعنی اللہ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو سند مانتا ہو۔ طاغوت سے مراد ہر وہ جنس ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جائے، خواہ وہ بت ہو یا آدمی یا جن۔ اب ہم اسے عربی معنی میں چیک کرتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ طاغوت، جس کے لفظی معنی ہیں بت، جادو، جادوگر، گمراہوں کا سردار، سرکش، دیو اور کاہن۔ ناظرین، قرآن کریم میں یہ لفظ طاغوت 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شرعی اصطلاح میں طاغوت سے مراد خاص طور پر وہ شخص ہے جو ارتکاب جرائم میں جائز امور میں اپنے گروہ کا سرغنہ یا سربراہ ہو۔ چلیے مزید طاغوت کے بارے میں جانتے ہیں۔ طاغوت کی تعریف۔ طاغوت کی تعریف ادب اور لغت کے امام جوہری نے یہ کی ہے، ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ یعنی طاغوت کا اطلاق کاہن اور شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرغنہ ہو۔ اسلامی اصطلاح میں اس سلسلے میں مزید وسعت ہے۔ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وہ نظام عدالت بھی اسی میں آتا ہے جو نہ تو اقتدار اعلیٰ یعنی اللہ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو سند مانتا ہو۔ لہٰذا قرآن مجید میں ایک آیت کے حوالے سے ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے کر جانا ایمان کے منافی ہے۔ قرآن کی رو سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر یعنی انکار دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ قرآن توحید کا مذہب ہے، اور اگر خدا اور طاغوت دونوں کے سامنے سر جھکایا جائے تو اس کی بنیادی شرط پوری نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے کے حکم کا طلبگار ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو جاہلیت کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ طاغوت کی بحث و تکرار نے اتنی طول پکڑی کہ یہ ویڈیو ہر طرف وائرل ہو گئی اور ہر ایک کی زبان پہ طاغوت طاغوت تھا۔ اس سے پہلے کسی کو بھی طاغوت کا مطلب نہیں پتا تھا۔ اس بحث و مباحثے کی بنا پر لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ طاغوت کیا ہے۔
جانے انجانے میں ہم بھی کہیں نہ کہیں اس غلطی کا کئی بار ارتکاب کر چکے ہوں گے، تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ طاغوت کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ کبھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہر چیز کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ جاننے کے لیے آپ کو خود سے بھی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ اپنے بچوں کو صحیح راہ دکھا سکے، صحیح بات سکھا سکے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ تو اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ طاغوت سے مراد وہ قوتیں ہیں جو اللہ کی حدود اور احکام شریعت کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں ایمان لانے والوں اور کافروں کو اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے والوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ تاہم صاحب ندیم صاحب کی یہ بات کہ دنیا کی 95% خواتین جاہل ہیں، تو ان کو اپنے اس قول و فعل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ ایک غلط راہ ہے۔ علم سکھانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے دوسروں کو صحیح راہ پہ لانا ہی ہے تو پلیز ان کی اصلاح اس طریقے سے نہ کیجیے کہ وہ بھاگیں، بلکہ وہ آپ کے قریب آئیں اور سیکھیں، دین کو سیکھیں، دنیا کو سیکھیں، صحیح راہ پہ چلیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کہیں جانے انجانے میں شرک میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ بنا جانے سمجھے اندھی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسروں کی دل آزاری سے بچے۔ امید ہے کہ آپ کو طاغوت کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔